بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ یہ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ادب اور احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح یہ بھی منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور غرور مند ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مال میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کے لیے نکلتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مال کو لینا چاہتے ہیں۔ قارون کی چال، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگزشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے ایک گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے خطاب کر رہے تھے، قانون نے آپ کو ٹوکا اور فلانی عورت سے کہا کہ بتاؤ جو تم بتانا چاہتی ہو۔ اس عورت نے بھرے مجمع میں کہا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے اور یہ عمل یہ روز کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت سامنے آ گئی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے عورت تو اللہ کی قسم کھا جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے بھرے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھے تو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما۔ قارون کا انجام۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ کھڑا ہوئے اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ۔ چنانچہ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، مجھے معاف کر دو، مگر آپ نے کوئی رحم نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس ہی گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان اور سونا تمام کا تمام خزانہ سبھی زمین میں دھس گیا۔ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بامشکل اٹھا سکتی تھیں۔ قرآن میں ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ سورۃ القصص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا
اور خوب بن سور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ کی بدگوئی اور ایذا رسائی کرنے لگا۔ اس نتیجے کیا ہوا، اس کو قرآن کی زبان سے سنیے اور اللہ کی گرفت کو دیکھیے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 81۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر